بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشق قسم 45 رائٹر عریض شاہ۔ وہ کب سے ان سب کا لٹکے ہوئے چہرے دیکھتا جب وہ اس کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر شناور کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ تو کس طرح کی کوئی بھی پلاننگ نہیں کرے گا اور نہ ہی دادا جان کو تنگ کرے گا۔ ان کا حکم ہے جو کہ میں نے مان لیا ہے اور میں کل یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ خبردار جو تم نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پلاننگ کی۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر زراور نے کہا تھا، میں کیوں کروں گا تیری کچھ بھی؟ میں کون سا تم سے پیار کرتا ہوں؟ بھاڑ میں جا، میری طرف سے جا، سڑکوں پر جا کر سو جانا۔ مجھے تم سے کوئی پیار محبت نہیں ہے، سمجھا؟ اس لیے میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ وہ بے حد پریشانی سے بولا تھا جبکہ اس کے اصل الفاظ یہ تھے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن دادا جان کمرہ ہی نہیں کھول رہے اور میں انہیں بلیک میل کر کے بھی تو تجھے یہاں روک سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے شناور، اور میں جانتا ہوں تو میرے لیے کچھ کرنا چاہتا، لیکن اٹس اوکے یار، ضروری تھوڑی ہے جیسا ہم سوچیں سب کچھ ویسا ہی۔ اور دادا جان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ ان کے لیے ان کے پانچوں پوتے ایک برابر ہیں۔ اگر انہوں نے ملزم کو سزا دیتے ہوئے نہیں سوچا تھا تو مجھے سزا دیتے ہوئے کیوں سوچے؟ اور میں نے بھی دادا جان کا دل دکھایا ہے، یہ سزا تو مجھے ملنی چاہیے۔ مجھے دادا جان کی طرف سے میری سزا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو یہ مت سوچنا کہ میرا کیا ہوگا۔ یار میں پڑھا لکھا انسان ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی جاب کر لوں گا، اور زرشی میرے ساتھ ہے تو ہم دونوں مل کر ہر مسئلہ حل کر لیں گے۔ مجھے اس کی محبت مل گئی، اب مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، اسے اپنے ساتھ کی اہمیت کا احساس دلانا رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ رشتے کے ساتھ سوتے ہوئے وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی چاہت اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس سے اس کی محبت نہیں چھینی جا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت سے دور نہیں ہو رہا تھا، اور اسے بڑی خوشی اسے اور کسی بات کی نہیں تھی۔ اس کی محبت اس کے لیے لڑ رہی تھی، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور اس کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی تھی۔ مجھے پتہ ہے تو کچھ نہ کچھ کر لے گا کمینے، لیکن میں تیرے بنا کیسے رہوں گا؟ مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ میں تیری طرح دادا جان کا سمجھدار پوتا نہیں ہوں، میں سب کچھ ہینڈل نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے تیرا ساتھ چاہیے، ہم مل کر کریں گے سب کچھ۔ جب میں واپس آ جاؤں گا تو مل کر کریں گے، کچھ ٹائم کے لیے تو سب کچھ اکیلے کر اور دادا جان کا سمجھدار پوتا بن جا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح۔ تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ دادا جان لا تعلق کر رہے ہیں، تو اس حویلی میں سے تو اس سے مل نہیں سکتا، تو اس سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات سے مسئلہ ہے، وہ سمجھا رہا تھا، اسے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا۔ اچھا دادا جان نے کہہ دیا تو کیا تم مجھ سے الگ رہے گا؟ مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ مجھ سے ملنے نہیں آئے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں کیوں نہیں ہوگا؟ مجھے دادا جان تو کیا پردادا جان بھی منع کرے، پھر میں تو اس سے ملنے آؤں گا۔ دادا جان سے پیار محبت اپنی جگہ، لیکن کوئی ناجائز بات نہیں ماننے والا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ پھر آ جانا نا، تو نے کون سا دادا جان کے فرمانبردار پوتا بننے کی قسم کھا کی؟ اس نے بالکل سکون سے کہا، اور پھر تیل کی شیشی اٹھا کر اس کے سر پر لگانے لگا۔ شناور اپنے بالوں کی حالت دیکھ کر اچھا خاصا غصہ ہو گیا تھا۔ اس نے تیل کا برتن اٹھا کر اس کے سر پر انڈیل دیا۔ وہ جو تھوڑا سا تیل شناور پر گرا کر خود کو بہت بڑا تیز مار کھان سمجھ رہا تھا، شناور کی جوابی کارروائی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ مہندی کے برتن اٹھا کر اس سے پہلے کہ اس کے منہ پر مرتا، مکرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رحم کر یار، مہندی کا رنگ بہت پسند ہے، کل دولہا بننا ہوگا اور چہرے پر مہندی کا نقشہ بنا ہوگا، اتنا ظلم مت کر اس پر۔ مکرش اپنے انداز بھی شوق اور شرارت لیے ہوئے تھا۔ جبکہ ان تینوں کو ہنستے مسکراتے دیکھا، عبداللہ بھی باہر نکلا، اب مکرم بھی اس کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں کا ماحول کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ سب درد اور دکھ ایک طرف رکھ کر وہ سب لوگ اس وقت کو انجوائے کر رہے تھے جب وہ پانچ ساتھ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاید اب یہ موقع انہیں 4 سال کے بعد ہی ملے گا۔ تقریباً 11:30 بجے کے وقت تھا۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس نے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے جانے کون سی سوچ میں گم تھے۔ اس نے آہستہ سے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ جبکہ وہ اس سے چہرہ پھیر کر وہاں سے اٹھنے لگے تھے، اس نے اگلے ہلے میں ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بابا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، اور آپ کا خفا ہونا صحیح بھی ہے۔ بابا میں جانتی ہوں انہوں نے غلط کیا، لیکن وہ مجبور تھے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میری دلیل بہت کمزور ہے، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ محبت میں انسان اکثر غلطی کر جاتا ہے، ایک غلطی ان سے بھی ہو گئی۔ جس دن احمد بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، یہ اسی دن کا واقعہ۔ احمد بھائی مجھے گھر سے باہر چھوڑ کر چلے گئے تھے،
لیکن وہیں پر ڈرائیور نے مجھے اغوا کر لیا۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح پڑھوا لی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی بہت عجیب تھا۔ شروع میں مجھے بھی بہت ڈر لگتا، لیکن بعد میں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں ان کی محبت کے سامنے ہار گئی۔ بابا وہ بہت اچھے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، پلیز آپ انہیں معاف کر دیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بہت خوش رکھیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی، پلیز بابا مجھے اس طرح خود سے الگ مت کریں۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے تو مجھے کہیں سکون نہیں آئے گا۔ اگر بچوں کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں نہ ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے شدت سے رونے لگی تھی۔ آج اس کی مہندی کی رسم ادا کر دی گئی تھی، کل اسے رخصت کیا جانے والا تھا، اور رخصت سے پہلے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بابا اس سے خفا ہوں۔ وہ اسے ناراض تھے، اس کی وجہ سے وہ اسے منہ پھیر چکے تھے، لیکن وہ اپنے باپ سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، وہ ان کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی ماں نے زندگی کے ہر قدم پر اس کے باپ کا ساتھ دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی؟ اسے اپنے شوہر کا ساتھ ہر قیمت پر نبھانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج اپنے ہی باپ کے خلاف چلی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد انہیں ہارٹ کرنا یا ان کا دل دکھانا نہیں تھا۔ اس کے پھوٹ پھوٹ رونے پر جعفر اکبر خان کتنی ہی دیر ایسے ہی بیٹھ رہے، لیکن پھر آخر کار وہ بے بس ہو گئے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے وہ اپنا ہر دکھ بھلا چکے تھے، وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر جیسے اس کی غلطی معاف کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو زراور شاہ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ایک عجیب سی اداسی تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ آج شادی کا دن ہے، یہاں پر ایک بارات آنے والی تھی اور ایک سامنے والے گھر میں جانے والی تھی، لیکن اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی ٹھیک سے خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج اس خاندان کا بیٹا یہاں سے 4 سال کے لیے جانے والا تھا۔ مکرش نے اس کے لیے فارم ہاؤس صاف کروا لیا تھا اور اسے وہاں رہنے کے لیے منا بھی لیا تھا۔ وہ اس کے لیے مزید آسانیاں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن زراور نے منع کر دیا۔ وہ اسے دادا جان کے حکم کے خلاف نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس صاف کروا چکا، وہ اس لیے وہاں رہنے کو تیار ہوگا، مزید اس کی کوئی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ اپنے دم کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی بیوی اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی تو وہ اسے خوش رکھنے کے لیے کسی اور کے سہارے کا محتاج ہرگز نہیں تھا۔ وہ سب کے چہرے کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ہے، صرف 4 سال کے بعد وہ واپس گھر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی سب بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ شناور چوپ نہیں بیٹھا، اس لیے اس نے شناور کو اپنی قسم دی تھی کہ تاکہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کر سکے جو پریشانی کی وجہ بنے، لیکن پھر بھی شناور کو سمجھانا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ بارات لیے زرشے کے گھر پہنچ چکے تھے، رخصتی ہونے والی تھی۔ انایا کو دلہن بنا کر اسی کے کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کی رخصتی تھوڑی سی لیٹ تھی، کیونکہ پہلے زرشے کو رخصت کروانا تھا اور پھر انایا کی رخصتی ہونی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے ہی طے کیا گیا تھا، تو سب کچھ اسی حساب سے ہو رہا تھا۔ اس کی رخصتی کا وقت 11 بجے کا تھا، اس لیے وہ تقریباً 9 بجے گھر سے نکل کر زرشے کے گھر کی حدود میں شامل ہو چکے تھے۔ سب نے انہیں گرینڈ ویلکم دیا تھا اور خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ جعفر اکبر زرشے کو خوشی سے رخصت کر رہے ہیں۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے زرشے کے قریب بٹھایا گیا تو اسے لگا جیسے وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہو اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بچپن کی چاہ تھی، اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی جو آج اس کی ہو رہی تھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے کر جانے والا تھا، ان سب سے بہت دور۔ اسے اپنوں سے دور جانے کا دکھ تو تھا، لیکن زرشے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی خوشی بھی بہت تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگتی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ دلہن بن کر اس پر بے تحاشا نور آیا تھا۔ اس کے ساتھ بارات میں بہت کم لوگ شامل تھے، کیونکہ زرشے کے گھر میں زیادہ باراتیوں کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دادا جان نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بارات کا انتظام کروایا تھا۔ صرف ان کے گھر کے ہی لوگ تھے جو کہ بارات لے کر آئے تھے۔ وہ جعفر اکبر پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، وہ بس اپنے پوتے کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے جو کہ وہ کر چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پوتے نے اس خواہش کو ان کے سامنے ظاہر کرنے میں بہت وقت لگا دیا تھا، جس کی سزا وہ اسے دینے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی پوتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زراور کے اس قدم سے انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ زرشے کی رخصتی کے وقت ماحول بہت زیادہ سنجیدہ اور افسردہ ہو گیا تھا۔ انایا یہاں نہیں تھی، اس لیے زیادہ کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ان کی طرف سے کوئی بہن شامل نہیں تھی، تو سالے کی بھی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، جس کا انایا کو بہت دکھ بھی تھا۔ اگر آج اس کی اپنی شادی نہ ہوتی تو یقیناً کوئی یہ ساری رسمیں بڑھ چڑھ کر کرتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اسے کمرے کی حد تک محدود کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ بہت ہی سادگی سے کیا گیا۔ زرشے کے بابا بہت زیادہ اداس تھا، جبکہ اس کی ماں بھی اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی اسے رخصت کر چکی تھی۔
جبکہ اس کے بھائی کو پوری ویڈیو دکھائی گئی تھی تاکہ وہ بھی پوری طرح اپنی بہن کی شادی میں شرکت کر سکے۔ لیکن ایک بات زراور بہت زیادہ نوٹ کرا تھا، اور وہ یہ تھی کہ دادا جان نے 2-3 بار شناور کو مخاطب کیا تھا، لیکن وہ نہ تو ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی ان سے بات کر رہا تھا، یقیناً ان سے خفا تھا۔ اور یہ بات بہت غلط ہے، زراور اپنے کیے کی سزا کاٹنے جا رہا تھا۔ اس میں دادا جان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو سب اس سے محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت کی خاطر ہی تو وہ اس کے من چاہی لڑکی کو اس کی دلہن بنانے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس کی بارات میں بھی اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے تاکہ زرشیا کی عزت پر کسی طرح کا کوئی سوال نہ اٹھے۔ کل جعفر اکبر خان کو کسی کا جواب دہ نہ ہونا پڑے، اور ایسے میں شناور کا اتنا زیادہ ناراض ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے شناور کو سمجھانا تھا، اس لیے وہ زرشیا والی گاڑی میں جانے کے بجائے شناور کے ساتھ اس کی گاڑی میں آیا تھا جس میں مکرش بھی تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا، اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دادا جان تمہارے گھر آنے پر بہت خوش ہیں۔ خبردار، تم نے واپس جانے کی بات کی۔ وہ اسے یہ بات سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا کہ وہ دادا جان سے بہت برا رویہ رکھ رہا ہے۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ شناور انایا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کا ویزا، ٹکٹ، ہر چیز وہ ارینج کر چکا تھا۔ ایک تو پہلے زراور دادا جان سے دور جا رہا تھا، اور ایسے میں شناور بھی یہی کام کرنے والا تھا۔ پہلے جو بھی تھا اسے بنا کسی غلطی ان لوگوں نے اس پر یقین نہ کرتے ہوئے بے بنیاد الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے شناور لوٹ کر چلا گیا تھا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ انور کا جب دل چاہے وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ دادا جان نہ جانے کتنے سال تک اس بات کا دکھ مناتے رہے تھے کہ ان کا پوتا ان کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کے واپس آنے پر وہ کتنا خوش ہیں، اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ اور وہ ایک بار پھر سے جانے کی بات کر رہا تھا، اور اس کی یہ بات کم از کم زراور کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ایسی غلطی کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دینے والا تھا، لیکن شناور تو اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا تو یقیناً اس نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ لیکن زراور ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، جبکہ مکرش اس کا خوب ساتھ نبھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دادا جان کو میری شرط ماننی پڑے گی، وہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً وہ دادا جان کے سامنے گھر چھوڑنے کی بات کر چکا تھا، تبھی تو وہ اتنے زیادہ پریشان تھے۔ ان کی پریشانی پہلے تو وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن ان کی بار بار شناور سے بات کرنے کی کوشش نے انہیں ساری بات سمجھا دی تھی۔ بارات واپس حویلی پہنچ چکی تھی۔ یہ سب کچھ جتنا وہ خوشی سے کرنا چاہتا تھا، اتنا ہی عجیب طریقے سے ہو رہا تھا۔ شناور اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ دادا جان اپنی جگہ مجبور تھے، اپنے کسی پوتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے تھے۔ زراور کو معاف کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ مکرم کی غلطی کو بڑا قرار دے رہے تھے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ زراور نے کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں کی تھی، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، جو کہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی، اور اس بات کو زراور بھی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ دولہا اور دلہن کو کرسی پر بٹھایا گیا، جبکہ دوسری کرسی پر وہ بھی آرام سے آ کر بیٹھ گیا تھا، جب اچانک اس کے ساتھ والی کرسی پر انیش بیٹھ گئی۔ انیش بھابھی اب یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ادھر میری بیوی بیٹھے گی، اس نے بڑی عقل سے کہا تھا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا تھا۔ جی بالکل، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، لیکن یہاں آپ کی بیوی کو بیٹھنے کے لیے بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ ٹیکس ادا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں بیٹھ سکے۔ دوسرا اپنی جیب ہلکی کرے، ویسے یہ رسم ہوتی ہے، میرا اس رسم کو کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کی بیوی نے کہا کہ ہم آدھے آدھے پیسے لیں گے، پھر میں نے سوچا کہ اچھی رسم ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں تو کار لینی چاہیے۔ اس نے دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی، جبکہ پاس کھڑا مکرش مسکرا رہا تھا۔ محترمہ، آپ کا شوہر بہت امیر ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ کو پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بہت سارے پیسے دے گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن اندر سے اچھا خاصا بے چین ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹیکس دینا پڑ رہا تھا، یہ تو ناانصافی تھی۔ میرے شوہر کتنے میرے کتنے نہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں بیٹھے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو اٹس اوکے۔ وہاں وہ کمرے میں بہت خوش ہے، اس نے ایک بار پھر سے اپنی بات مکمل کی اور ٹھیک سے اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکلا کر اس کے حوالے کی تھی، جو کم از کم انیش کے لیے تو بہت کم تھے۔ انیا جیسی انمول لڑکی کے لیے وہ اسے بس چند ہزار میں ٹھکانے والا تھا، ہرگز نہیں، اس طرح تو اس کے حصے میں بہت کم پیسے آنے والے تھے، جو اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس کر، نہ تو آپ کی بیوی کو یہ کرسی ملے گی ان پیسوں سے، اور نہ ہی آپ کو آپ کی بیوی۔ وہ چہرہ پھیر کر بول رہی تھی، مکرش تیری بیوی بہت بھوکی ہے، اسے پیسے دے، مجھے میری بیوی چاہیے، اس نے غصے سے مکرش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
जिस पर मुकर्रश ने सिफारशी नज़रों से उसे देखा। मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठने वाली मुकर्रश शाह, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मेरी और अनाया की डील हुई है और उस डील के मुताबिक वो मुझे आधे पैसे देने वाली है, तो मैं यहाँ से तब तक नहीं उठगी जब तक ये अपनी जेब हल्की नहीं करते। वो उसे घूरते हुए बोलते। जिस पर मुकर्रश ने शनावर को देखा जो अपनी खाली जेब उसके सामने कर चुका था। उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुकर्रश को अपने ही जेब से कुछ न कुछ निकाल कर उसके हवाले करना था। उसने जेब से हाथ में आए सारे पैसे उसके हवाले कर थे, जिस पर वो खुश होकर फ़ौरन उठ गई थी और आखिरकार थोड़ी ही देर में वो दुल्हन की तरह सजी उसके दिल की धरती पर कदम रखते आगे बढ़ रही थी। और उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की उसकी दुल्हन बनेगी, ये लड़की कभी भी उसकी ज़िंदगी में शामिल होगी। लेकिन इन 4 सालों में उसने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचा था और आज उसकी सोच पर वो पूरी उतार रही थी। वो नहीं जानता था अनाया ज़्यादा खूबसूरत है या कम, लेकिन उसके लिए इस वक्त शायद अनाया की जगह कोई और ले सकता था। उसके ऊपर की तरफ कदम उठाने पर वो फ़ौरन उठा और उसके सामने अपना हाथ फैला दिया। ये सब कुछ बिल्कुल गैर इरादी तौर पर हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगा, लेकिन उसके कांपते वजूद को देखकर उसे लगा कि उसे सहारा देना बहुत ज़रूरी है और वो उसे बताना चाहता था कि उसके लिए उसका सहारा हमेशा उसके साथ खड़ा है। वो कितनी ही देर उसे देखती रही थी, फिर उसके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखते उसके साथ आहिस्ता से स्टेज पर चढ़ने लगी थी। वो उसका हाथ थामे उसके साथ कदम आगे बढ़ाता कुर्सी पर पहले से बिठाकर वो खुद उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया था। उसके जिस्म से उठती खुशबू उसे पागल कर रही थी। इस वक्त उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ अनाया के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो अपनी निगाहें उस पर से हटा नहीं पा रहा था, जिसका एहसास मुकर्रश ने उसकी गर्दन हाथ से पकड़कर सामने की तरफ करके दिलाया था। लेकिन वो शर्मिंदा हरगिज़ नहीं हुआ था, बिल्कुल मुस्कुरा दिया और बार बार उसकी निगाहें अनाया की तरफ जा रही थी। वो उसका नया रूप देखकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी कि इस तरह अजीब किस्म की हरकतें क्यों कर रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह भी हकीकत थी कि इस वक्त ये सब कुछ उसे शनावर की बिल्कुल किसी चाल की तरह लग रहा था। शायद वो सब पर यह बात ज़ाहिर करना चाहता था कि इस शादी में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही मर्जी शामिल है, लेकिन वो भी आकर उसे के साथ बैठ गई जैसे उन सब चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने कांपते वजूद पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ चीज़ों पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो बार बार से गहरी निगाह से देखता, अच्छा खासा कंफ्यूज कर रहा था। मसला क्या है, कभी लड़की नहीं देखी उसने? आखिरकार तंग आकर उसकी तरफ देखते हुए बल्कि घूरते हुए काम आवाज़ में कहा था, लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मुझे पता है ये सब ब्यूटिशियन का कमाल है, वरना तुम्हारी शक्ल तो मैंने देखी हुई है। वो उतनी प्यारी तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ना तुम्हारे नक्श को कितने खूबसूरत तरीके से निखारा है, मानना पड़ेगा। ब्यूटिशियन का कमाल है। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। ब्यूटिशियन का कमाल है, बिल्कुल। उसने मेरी आंखें उतार कर दरमियान वाली जगह पर लगा दिए। ये नक्श मेरे अपने हैं जनाब, जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए। ये ब्यूटिशियन का कमाल नहीं है, ये मेरी खूबसूरती का कमाल है। उसने ख़ास तौर पर खूबसूरत लफ्ज़ पर जोर दिया था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो ब्यूटिशियन पर जोर दे रहा था। ब्यूटिशियन ने सिर्फ उसका मेकअप किया था, उसके नक्श तो नहीं बदले थे। अनाया खूबसूरत थी और वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसका शोर उसकी खूबसूरत का क्रेडिट किसी ब्यूटिशियन को दे दिए, ये बात तो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इसलिए उसने बिना कोई शर्म लिहाज रखे उस पर यह बात वाजह कर दी कि वो बेइंतहा खूबसूरत है, इसलिए बेहतर है कि उसकी खूबसूरत को माने। लेकिन इन दोनों की खूबसूरत देखकर अरसलान साहब ने शनावर को घूरा था, जिस पर वो फ़ौरन अपने लबों पर उंगली रखता उन्हें खामोश होने की गारंटी दे चुका था। जबकि अनाया ने तो बाकायदा शनावर को खामोश करवाने पर फ्लाइंग केस साइन की थी, क्योंकि वो उसकी टीम में थे। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।